حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاقن مسرف علی نفسی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو سرکش تھا اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ فحضرت الموت حربۃ علی باب البلد، تو شہر کے دروازے پہ ویرانے میں اسے موت آ گئی۔ شہر کے دروازے میں ویرانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا کہ لوگوں نے کثرت گناہ کی وجہ سے اس کو شہر سے نکال دیا تھا، اور شہر سے نکلنے کے بعد، شہر کے دروازے کے بعد جب ویران میں پہنچا تو چونکہ سردی کا موسم تھا، بیمار پڑ گیا، اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، اکیلا محسوس کیا، تنہائی کا احساس ہوا، تو وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوا۔ پھر کیا آگے فرماتے ہیں، فحضرت الموت، تو اسے موت آ گئی، اسے موت آ گئی۔ فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، انا ولی من اولیائی حضرت الموت، میرے دوستوں میں سے ایک دوست کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ اس کے پاس جائیں، وغسلہ، اور اس کو غسل دیں، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، وقل، اور اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوں، یحضر جنازتہ، وہ اس شخص کے جنازے میں آ جائے، جنازے میں شرکت کر لے، لأغفر لہم، میں ان سب کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رحملہ الیہ لأکرم مثواہ، پھر اس کو دفن کیجئے تاکہ میں اس کو اچھا ٹھکانہ عطا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فکثر الناس، بہت زیادہ تعداد میں لوگ حاضر ہو گئے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے۔ فلما حضروہ عرفہ، جب سارے کے سارے لوگ آ گئے تو انہوں نے اس شخص کو پہچان لیا۔ فقالوا یا نبی اللہ ھذا ھو الفاسق، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق آدمی ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا گناہ کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فتعجب موسیٰ علیہ السلام امن ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا اور کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے اس پہ وحی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، صدقوا وہم شہدائی، ان لوگوں نے سچ کہا اور یہ لوگ اس کے گواہ بھی ہیں، الا انہ اذا حضرت الموت فی الحربۃ، لیکن جب اسے ویرانے میں موت آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، تو اس نے کسی دوست کو نہیں پایا، نہ کسی قریبی شخص کو اپنے قریب پایا، وَرَآ نَفْسَهُ غَرِيبَةً وَحِيدَةً ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً، اور اس نے اپنے آپ کو اجنبی پایا، وحیدتاً، اکیلا پایا، ذلیلتاً، رسوا پایا، ذلیل پایا، منکسرتاً، ٹوٹا ہوا دل پایا۔ اللہ اکبر۔ فرفع بصرہ الیہ، تو اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، فقال الہی عبد من عبادک، اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اللہ غریب فی بلادک، تیرے شہروں میں اجنبی ہوں، کوئی میرے پاس نہیں ہے، اللہ لو علمت ان عذابی لیزید فی ملکک، اگر میں جانتا کہ مجھے تیرا عذاب دینا، یعنی تو اگر مجھے عذاب دے گا تو لیزید فی ملکک، تیری ملکیت میں زیادتی ہو جائے گی، وعفوک انی ینقص ملکک، اور مجھے تیرا بخش دینا، تیرے ملک میں، تیری شاہی میں کوئی کمی آ جائے گی مجھے بخش دینے سے، لما سألتک المغفرہ، میں تجھ سے کبھی مغفرت نہیں مانگتا،
اللہ اگر مجھے بخش دینے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جاتی اور مجھے میرے عذاب دینے سے تیری ملکیت میں کوئی زیادتی ہو جائے گی تو میں مغفرت کبھی مانگتا نہیں۔ وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، لیکن مولا میرا ملجا، میری امید تو صرف اور صرف تو ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کسی کے اوپر امید ہی نہیں ہے۔ کہا میری امید صرف تو ہے۔ وَأَنْتَ قُلْتَ، اور تو نے ہی فرمایا ہے مولا، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ فلا تخیب رجائی، اے اللہ تو میری امید کو نہ توڑ۔ فقال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفہ، اے موسیٰ کیا مجھے اچھا لگتا کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں جبکہ وہ اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ وقت توسل الی بی، اور مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، وتضرع بین یدی، اور میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے۔ وعزتی لو سألنی فی المسندین من اہل الارض جمیعا، خدا کی میرے عزت کی قسم اگر وہ ساری دنیا کے گنہگاروں کے بارے میں سوال کرتا، سارے دنیا کے گنہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لَوَهَبْتُهُمْ لِذِلِّ غُرْبَتِهِ، تو میں ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کی انکساری کے بدلے میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یا موسیٰ انا کہف الغریب، اے موسیٰ میں پردیسی بندے کا پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور اس کا دوست ہوں، وطبیبہ، اور اس کا طبیب ہوں، ورحمہ، اور اس پر رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا رب، میرا کریم رب کتنا رحمان ہے، رحیم ہے کہ اللہ اکبر اپنی بارگاہ میں آنے والے کو، گڑ گڑانے والے کو، رونے والے کو، چند قطرے بہانے والے کو جب دل کی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی امید نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے لیکن اللہ کے بارے میں دل میں خیال ہے کہ بخشنے والی ذات وہ ہے، معاف کرنے والی ذات وہ ہے، رحیم اور کریم ہے میرا اللہ۔ اللہ اکبر، تو میرے رب کی شان کریمی یہ ہے کہ میرے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کاش ہمیں مانگنا آ جائے، کاش ہمیں ہاتھ اٹھانا آ جائے، کاش اللہ کی جانب توجہ کرنا آ جائے، کاش ہمیں سجدہ کرنے آ جائے، کاش ہمیں عبادت کرنے آ جائے۔ خدا کی قسم اللہ کی جانب آ جاؤ، اللہ کی جانب آ جاؤ گناہگارو، میرا رب سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ زمین و آسمان سے بھی زیادہ گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔